السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يشفع شفاعة حسنة يكن له منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على أهله وتعففا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس جمعہ کے موقع پر ایک بہت ہی حساس مسئلہ انتخابات کا، الیکشن کا، ووٹنگ کا، جو بہت ہی زیادہ سرگرم ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس مضمون کو مکمل کرنے کا منشا ہے۔ حقیقت میں اگر ہمارے اندر ووٹ کی اہمیت، انتخابات کی اہمیت، سیاست کی اہمیت اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو کوئی ایک انسان بھی، ایک شخص بھی اس سے ہرگز غافل نہیں ہوگا، غفلت میں نہیں پڑ سکتا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا اس کائنات میں دو قسم کے نظام چلتے ہیں۔ ایک نظام اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے قدرت کاملہ سے چلاتے ہیں۔ ویسے ہر نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلاتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ کائنات کا ایک نظام چاند اور سورج کا ہے، سیاروں کا ہے، کہکشاؤں کا ہے، زمینی نظام ہے، آسمانی نظام ہے، ہواؤں کا، فضاؤں کا، دھوپ کا، بارش کا، ٹھنڈی کا، سردی کا، موسم بہار کا، صبح کا ہونا، رات کا آ جانا، دن کا آ جانا، شام کا ہو جانا، یہ نظام اللہ تعالیٰ یہ چلاتے ہیں۔ اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر بنیاد نہیں رکھی،
یہ نظام تہس نہس ہوگا صرف اور صرف قیامت میں۔ سیاروں کا نظام، چاند اور سورج کا نظام، زمینی نظام، آسمانی نظام، ہواؤں کا، فضاؤں کا، دھوپ کا، یہ نظام اللہ تعالیٰ قیامت میں ہی اس کو رد و بدل کر دیں گے، نظام کو پلٹ دیں گے۔ قیامت سے پہلے یہ نظام نہیں بدل سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس نظام کی بنیاد محض قیامت پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، چاند اپنی روشنی کھو جائے گا، سورج اپنی کرنوں کو اور اپنی شعاؤں کو دینا بند کر دے گا، بے نور ہو جائے گا سورج، بے نور ہو جائے گا چاند۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ بدل دیں گے قیامت کے آنے پر۔ لیکن ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہی چلاتے ہیں، لیکن اس کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ توجہ سے سنیں، وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ زمینی سطح کا نظام کو جو برپا کرتے ہیں، زمینی سطح پر انصاف کا، ناانصافی کا، ظلم کا، انصاف کا، مظلومیت کا، حق کا، باطل کا، جھوٹ کا، سچ کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نظام چلاتے ہیں، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد، اس نظام کی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال پر رکھا ہے۔ چاند سورج کا جو نظام ہے، تکنیکی نظام، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تہس نہس تو نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ یہ نظام اپنے طور پر چلتا ہی رہے گا قیامت تک۔ سورج اپنے طور پر چلتا ہی رہے گا، چاند اپنی جگہ پر چلتا ہی رہے گا، ہوا اپنا کام کرنا بند نہیں کرے گی، صبح ہوگا، شام ہوگا، دھوپ نکلے گی، دھوپ کے موسم میں دھوپ اور بارش کے موسم میں بارش ہوگی۔ ہر نظام اپنا اللہ تعالیٰ چلاتے رہیں گے قیامت تک۔ لیکن دنیا کے اندر ملکوں کا حال، دنیا کا حال، زمینی سطح پر آپس میں حکومتی نظام ہے، قیادتی نظام ہے، حق و باطل کا جو نظام ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال پر رکھا ہے، مسلمانوں کے خاص طور پر اعمال پر رکھا ہے۔ بندوں کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے یہ نظام بدلتے ہوئے جائیں گے۔ اگر اللہ نے کسی ملک میں زمینی سطح پر امن کا، سلامتی کا، حق کا، اللہ تعالیٰ نے شانتی کا نظام کو قائم کر دیا ہے، محبت کا نظام ہے، بھائی چارگی کا نظام ہے، ایک دوسروں کے اندر ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو دل چاہتا ہے، ایسا صاف اور شفاف نظام ہے۔ ہر شخص ایسے نظام میں، ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں رہنے کو ہر شخص کا دل کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنی قدرت سے بنایا، لیکن اس کی بنیاد بندوں کے اعمال پر رکھا ہے۔ جب ایسا نظام قائم ہو جائے تو وہ نظام قائم ہو جانے کے بعد ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جی جس نظام میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہیں، ہمارے کرتوتیں صحیح ہیں، ہمارے دن بھر کے کام صحیح ہیں، ہمارے معمولات صحیح ہیں، ہمارے اندر دھوکہ نہیں، ہمارے اندر جھوٹ نہیں، ہمارے اندر جب بھی ہمیں ظلم کرنے کا موقع آ جائے تو ہم ظلم نہیں کرتے، وہاں انصاف سے کام لیتے ہیں،
جب بھی جھوٹ بولنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے تو ہم جھوٹ سے کام نہیں لیتے بلکہ سچ سے کام لیتے ہیں۔ دھوکہ دینے کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے تو ہم دھوکے سے کام نہیں لیتے بلکہ ہم امانت سے کام لیتے ہیں، امانت داری دکھاتے ہیں۔ تو یہ اگر امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے تو اس بات کی علامت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے برخلاف کسی ملک میں، کسی شہر میں ماحول اگر ایسا کریٹ ہو جائے، ایسا بن جائے، نفرت کا ماحول، انسان کو دیکھے تو نفرت کرنے لگے، تنفر کا نظام بن جائے، ماحول بن جائے، ایک دوسرے کو خون کا پیاسا جانی دشمن بن جائے، اگر ظلم کرنے کا موقع آ جائے تو وہ ظلم کرنے لگے، اکیلا کوئی کہیں جا نہیں سکتا، امن و امان سے رہ نہیں سکتا، اس کی بچیاں، اس کی اولاد محفوظ نہیں ہے، انسان درندے بن چکے ہیں، اپنی بچیاں محفوظ نہیں، ہمارا فیوچر محفوظ نہیں، مستقبل محفوظ نہیں، ملک ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ ایسا ماحول اگر کریٹ ہو جائے، بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمان جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ مسلمان سود سے پاک نہیں ہے، ان کی تجارتیں، ان کا بزنس، ان کا کاروبار سود میں ہے، وہ حرام میں مبتلا ہو چکے ہیں، ناجائز کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، حقوق اللہ میں بھی زیرو ہو چکے ہیں، حقوق العباد میں بھی زیرو ہو چکے ہیں، معاشرہ سب بن گیا ہے۔ اب ان بد اعمالیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کے فیصلے ایسے ہی اترتے ہیں کہ امن و امان ختم ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، سچ ختم ہو جاتا ہے، حق باقی نہیں رہتا، سچائی قائم نہیں رہتی، اس کے بجائے ہر جگہ جھوٹ، ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ ظلم، ایک دوسرے کو مار کاٹ دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کو ہڑپنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دینا، ایسا ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، کریٹ کر دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے میں سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال صحیح نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بزرگان محترم، اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا، جو مذہب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، ہر جگہ، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں کبھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، ہر مرحلے میں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ نے رہبری کر دی ہے۔ ایسے ماحول میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ تمہارا مستقبل خطرے میں ہے، تمہارے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ خطرے میں ہیں، ان کا فیوچر برباد ہو سکتا ہے، ملک برباد ہو سکتا ہے، اور یہ ظلم کا بازار گرم ہو چکا ہے، جھوٹ دھوکے کا بازار گرم ہو چکا ہے، ایسے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کی، اسلام نے، شریعت نے، ہمارے مذہب نے، قرآن نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، رہبری کر دی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے لیے کچھ احکام ہیں۔ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے زندگی کے اندر جھانک لے، کون سا گناہ ہے جو میرے اندر سے نہیں نکل پا رہا، اور خاص طور پر حقوق اللہ میں سے بھی حقوق العباد کا مسئلہ، جہاں پر کسی کی نظر نہیں جاتی، ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ سامنے والے کی وجہ سے ہو رہا ہے، بازو والے کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرے کے حساب سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، میں جس کام میں مبتلا ہوں وہ تو بہت تھوڑا ہے، اصل امن جو برباد ہوا اور جو ظلم کا بازار قائم ہوا، ظالم لوگ جو حکومت میں آ چکے، اقتدار میں آ چکے ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو میرے بازو والوں کی وجہ سے ہوا، میرے بھائی کی وجہ سے ہوا، میرے باپ کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے۔ ایسے ماحول میں ہر آدمی اپنے اندر جھانکے، کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے،
اگر معلوم ہو جائے، معلوم کرنا ہی پڑے گا، معلوم ہو جائے تو اسے توبہ استغفار کرے، رجوع کر لے۔ کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا حق دبا کر کے کھا لیا ہے، سود میں مبتلا ہے، ناجائز کاموں میں مبتلا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہے، تو وہ مسائل معلوم کر کے، علماء سے مسائل معلوم کر کے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، نکال دے وہاں سے، نکال کر کے پھر ایک شرعی زندگی، اسلامی زندگی، نئی زندگی میں آنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ پہلا کام۔ اور پھر ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا کہ ہر شخص، آدمی، بہت ساروں کے، اکثر لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ دینی کام صرف وہ ہے جو مسجد سے متعلق ہے، جو مدرسے سے متعلق ہے، جو دعوت کے کام سے متعلق ہے، دینی تنظیموں کے کاموں سے متعلق ہے، اسی کام کا آدمی عبادت اور اچھا کام سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے، انسان کے جتنے بھی کام ہیں اس کی زندگی کے اندر جو پیش آتے ہیں مراحل، اگر وہ ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، مثلا آدمی اپنی زندگی میں واچ پہنتا ہے اپنے ہاتھ میں، ہینڈ واچ۔ اب یہ واچ جب پہنے گا، اس کی نیت اگر یہ ہوگی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، لوگ مجھے میری قیمتی گھڑی دیکھ کر کے مجھے قریب ہو جائے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے بڑا ماننے لگے، اگر یہ ہے تو پھر وہ گھاٹے میں ہے۔ یہ کام اسے جہنم میں لے جائے گا، اس کی وجہ سے ماحول برباد ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ظالم لوگ حکومت میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، گناہ میں مبتلا ہو گیا، بدعملی کا کام ہے یہ۔ اگر وہ واچ لیتے وقت یہ نیت کرے، میں یہ واچ لے رہا ہوں، گھڑی یہ لے رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز کا وقت دیکھ کر کے میں نماز پڑھوں، یہ نیت سے چاہے جتنی قیمتی گھڑی لینا چاہے لے لے، لیکن نیت اگر یہ کرتا ہے دنیاوی نیت، تو پھر اس کی وجہ سے یہ عمل بھی اس کا ثواب سے خالی نہیں۔ اس طرح تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں، ہر وہ کام جو اس کے پاس اسے پیش آتا ہے زندگی کے اندر، وہ ہر وہ کام جو ہے، اگر اس نے نیت کی، اچھی نیت کی، نیک نیت کی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ کام اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھے کام اس نے کر لیا، وہ کام ہے دنیاوی کام، نیت کی وجہ سے اچھا کام ہو گیا، اللہ کی نظروں میں وہ پسندیدہ بن گیا وہ کام۔ اسی طرح یہ سیاسی کام ہے، الیکشن کے وقت ووٹ ڈالنا، ووٹنگ کرنا، جا کر کے لائن میں کھڑے ہو کر یا جلدی سے جا کر کے اپنا ووٹ ڈالنا، اپنے گھر والوں کو لے جا کر کے ووٹ ڈلوانا، یہ کام ہم بظاہر ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کی وجہ سے کوئی اور جیت کر کے آ رہا ہے۔ اب یہ بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو کوئی دوسرا ایم ایل اے بن گیا، کوئی دوسرا ایم پی بن گیا، کوئی دوسرا کارپوریٹر بن گیا، مجھے کیا ملا؟ کام تو دنیاوی کام ہے، میں اپنے 3 دن چھوڑ کر کے کیوں جاؤں؟ میں اپنا مدرسہ چھوڑ کر کے کیوں جاؤں؟ میں اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کر کے کیوں جاؤں؟ میں اپنے گھر والوں کو گھمانے لے کر کے جا رہا ہوں، گھمانے لے جانے کا کام، بیوی بچوں کے ساتھ میں وقت گزارنا، یہ بھی اچھا کام ہے، وہ کام چھوڑ کر کے میں کیوں جاؤں؟ کوئی اور جیت رہا ہے، کوئی اور پارٹی جیت رہی ہے، کوئی اور جشن منائے گا، وہ حکومت میں آ جائے گا، وہ طاقتور ہو جائے گا، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، میرا کیا کام ہے؟ نہیں، نیت آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ اس وقت، چونکہ ووٹ ڈالنا آپ کا یہ کام، یہ دینی اعتبار سے بہت سارے علماء نے تو اس کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، ووٹ ڈالنا ووٹ کے وقت میں۔ اگر گویا اس نے ووٹنگ کے وقت ووٹ نہیں ڈالا تو گویا اس نے ایک فرض چھوڑا، ایک واجب چھوڑا، گناہ کا کام کیا۔ یہ بہت ہی دینی فریضہ ہے، اس کو دینی فریضہ سمجھ کر کے کرنا ہے۔ تو اگر آدمی نیت اس وقت یہ کرے، میں اس نیت سے ووٹ ڈال رہا ہوں کہ میری وجہ سے اگر صحیح حاکم، صحیح حکمران اگر چن کر آ جائے گا، اچھے کام کرے گا،
تو میرے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ بنا ہے، اور ظالم اگر آ رہا ہے میرے ایک ووٹ ڈالنے کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اس مہم میں شریک ہو جاؤں گا، میں اس مہم میں شریک ہو جاؤں گا، میری وجہ سے ظالم نہیں آیا تو گویا کہ ظلم کے خاتمہ کرنے میں بھی شامل ہو گیا، انصاف کو قائم کرنے میں بھی شامل ہو گیا، امن و امان کو ملک میں، شہروں میں، بستیوں میں باقی رکھنے میں بھی شامل ہو گیا، بد امنی کو ختم کرنے میں بھی شامل ہو گیا، ملک کو ترقی پر لے جانے میں بھی شامل ہو گیا۔ یہ اس طرح کی نیت کر کے ووٹنگ ڈالنا، یہ اس کو ثواب کے درجے میں لے جائے گا، بلکہ تو اس کا دینی فریضہ ہے، بہت سارے اور بھی اس کے شرعی حیثیتیں میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، آدمی کو اس وقت سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے ہمارے ملک میں ہماری یہ کنٹری ڈیموکریسی کنٹری ہے، یہاں جمہوریت چلتی ہے، جمہوریت یہ بہت سارے علماء نے یہ کہا یہ جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ خلافت کا نظام چاہتا ہے، بہت سارے علماء نے یہ کہا، لیکن جمہوریت، ہمارا ملک جمہوریت کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اسی جمہوریت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں آج بھی ہمارے آئین کے اندر، اور اسی آئین نے ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا ہے، اور اسی سے ہمیں چلنا ہے۔ حالات ناسازگار ہیں، اس وقت کے حکمران، اس وقت کی پارٹیاں، اس وقت کے سیاسی عہدیداران مسلمانوں کے حق میں نہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں یہ ساری کی ساری چیزیں، ووٹ ڈالنا آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ تو بات بالکل اپنی جگہ برحق ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح ظاہر ہے کہ اس وقت کھڑے ہونے والے جو بھی ہیں، ایم ایل اے کے نام پر جو کھڑا ہوا، ایم پی کے نام پر جو کھڑا ہوا، حکمران بن رہا ہے، حاکم بن رہا ہے، امیدوار کینڈیڈیٹ جو بھی بنا ہوا ہے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ حضرت عمر جیسی خلافت قائم کرنے والے نہیں ہیں، اسلامی نظام قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی یہ کہے ووٹ ڈالوں گا تو کیا ہوگا، آئے گا تو ظالم ہی، اس وجہ سے میں مسجد کے اندر پہلی صف میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہوں گا، ووٹ ڈالنے کے وقت میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ اس کا سوچ انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، ناسازگار حالات میں جب حالات بگڑ جاتے ہیں اس وقت مسلمان کے اوپر کیا ضروری ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسے ناسازگار حالات میں اگر وہاں اسباب کو رکھا ہے حالات کو تبدیل کرنے میں، اس اسباب کو اگر اس نے اختیار نہیں کیا، اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہے۔ حالات کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہمارے ہاں ووٹ ہے۔ اگر یہ ووٹ کو ہم نے ذریعہ بنا کر کے، متحد کر کے، یکجا کر کے، اتحاد کو مضبوط بنا کر کے، متحد ہو کر کے اگر ہم نے عمومی طور پر اگر قوم نے متحد ہو کر کے کہیں جتوانے کی کوشش کی، ظالم کو آنے سے بچا لیا، یہ گویا کہ ہم نے سبب کو اختیار کیا۔ اور جہاں سبب ہوتا ہے وہاں آدمی کو سبب اختیار کرنا ضرور پڑتا ہے۔ بیمار ہو گیا، نہیں میں مسجد میں جاؤں گا، میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے میں دعائیں کروں گا، وہیں میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، وہیں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط ہے۔ سب سے پہلے اسے جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس، دوائی دلوانی پڑے گی، دوائی کھانی پڑے گی، پھر آ کر کے دعا کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت ایسا ہی ہے، حالات کو تبدیل کرنے میں، اور حالات اتنے خطرناک ہیں، آر پار کی لڑائی ہے۔ یہاں اب اس وقت اپنے مساجد کو بچانے کی لڑائی، مدارس کو بچانے کی لڑائی، اپنی مذہبی آزادی کو بچانے کی لڑائی ہے،
مذہبی قوانین کو بچانے کی لڑائی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ووٹ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت میں رکھا ہے، ظلم کو روکنے کے لیے، ظالموں کو آنے سے بچانے کے لیے، فرقہ پرست طاقتیں جو ملک کو توڑنے، ملک کو تقسیم کرنے، ملک کو کھوکھلا کرنے، ملک میں بچھی ہوئی محبت کی فضا کو نفرت میں تبدیل کرنے کی جو پارٹیاں، جو ظالم لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، وہ ہے ووٹ ڈالنا۔ اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنے ہی سے آگے قدم بڑھاؤ۔ ووٹ کے وقت میں، ووٹنگ کے وقت میں ووٹ ڈالنے کے لیے بس اتنی سی نیت لے کر کے آگے جانا، سبب کو اختیار کرنا، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اللہ میرے حق میں جتنا کام تھا میں نے کام کر لیا ہے، اب تیرے حق میں جتنا کام ہے تو کام کر لے۔ پہلے تو اپنے آپ کو، ہمیں اپنے گھر، اپنی گریبان میں جھانک کر گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، پھر اس کے بعد ووٹ ڈالنا، پھر اس کے بعد اللہ کے اختیار میں چھوڑ دینا، اللہ اب تیرے اختیار میں ہے، ان ظالموں کو آنے سے بچا لے، ان فرقہ پرستوں کو بچا لے، اس ملک میں اقتدار میں آنے سے، ملک کو توڑنے سے بچا لے۔ یہ دعائیں کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یوں سمجھ رہا ہے نہیں، جب تک کہ امیدوار مجھے نظر نہیں آتا، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے وہ جے ڈی ایس ہو، چاہے وہ الا بلائیں ہوں، جو آج اس وقت تعارف کے طور پر اپنے اپنے پارٹیاں سامنے لا رہا ہے، یاد رکھیں یہ وقت تعارف کا نہیں ہے، انٹروڈکشن کا نہیں ہے، یہ ٹائم انٹروڈکشن کا نہیں ہے، تعارف کا نہیں ہے، یہ وقت آر پار کا ہے۔ تو لہٰذا جب تک کہ یوں سوچے کوئی شخص، جب تک کہ حضرت عمر جیسا کینڈیڈیٹ، حضرت عمر جیسا امیدوار نہیں آتا، میں گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا، یہ انتہائی غلط ہے۔ تم پہلے کیسے ہو، پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہم کتنے پانی میں وہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی سے لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے زمانے میں ایسے مسائل، اندرونی مسائل اتنے خراب ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، حضرت عمر کے زمانے میں جب ان کی خلافت تھی، ان کی حکومت تھی، وہ اقتدار پر تھے، ان کی رعایا ہم تھے، اس کی وجہ سے ہمارے امیدوار ویسے تھے۔ اب تم رعایا ایسے ہو جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا حکمران، کینڈیڈیٹ، امیدوار جن صفات کا، جن خصوصیات کا ہے، خصوصیات چھوڑ دیجئے، جو خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، کیسے کیسے خواب دکھاتے ہیں، اگر ہم جیت کر آ جائیں گے وہ ہوگا، یہ ہوگا، آپ کے گھروں کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی، شہد کی نہریں جاری ہو جائیں گی، جنت بنا دیں گے۔ ایسے وعدے کرنے والے بعد میں کچھ نہیں کرتے، سوشل ورک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج اس وقت ہمیں وہ دیکھنے کا نہیں ہے، اس وقت انتخاب اور الیکشن آج صرف اور صرف اپنے مذہب کو بچانے کے نوبت پر آ چکا ہے، اپنی مذہبی شناختوں کو، اپنے شاعر کو، اپنے مساجد کی میناروں کو بچانے کی نوبت پر آ چکا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں وہ نہیں دیکھنا، حضرت عمر جیسا جب تک نہیں آتا تب تک میں ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کو نہیں لے کر جاؤں گا، اپنی ماں کو نہیں لے کر جاؤں گا، اپنے باپ کو نہیں لے کر کے جاؤں گا، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے انتخابات ہر زمانے میں الگ الگ بنیادوں پر چلتا ہے، تو یہ زمانہ وہ بنیاد کا نہیں ہے، یہ زمانہ ظالم کو آنے سے روکنے کا ہے، فرقہ پرست لوگوں کو آنے سے بچانے کا زمانہ چل رہا ہے۔ لہٰذا تو یہ چیزیں سامنے تھیں۔ اسی طرح اب جب سب کے سب، ہر ایک اپنی جگہ خیانتدار ہے، ہر ایک اپنی جگہ کرپٹ ہے، ہر ایک اپنی جگہ، ہر پارٹی، ہر امیدوار ظالم ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پارٹی آئے گی تب بھی امید نہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کو بھی جانچ لیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ان کو بھی جانچ لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہمارے یہاں کوئی امید کا دروازہ نہیں ہے، ایسے حالات میں بھی اسلام نے، جیسا کہ میں نے کہا، ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ مذہب نے کبھی مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب حالات ایسے ہیں کہ ہر پارٹی والا
اسکرین میں ہمارے سامنے جو چہرہ آ رہا ہے یہ سب کے سب کرپٹ ہیں، بکواس ہیں، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ایسے جب حالات پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں، کس کو ووٹ دیں؟ ایسے حالات میں اسلام کہتا ہے ایک اصول ذہن میں رکھیں، کہا ہے اہون البلیتین، اہون البلیتین، جس میں اگر نقصان کے بہت سارے دروازے آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں، 3 دروازے، 2 دروازے ہیں، ایک دروازے پر بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے دروازے پر اس سے چھوٹا سانپ بیٹھا ہوا ہے، تیسرے دروازے پر اس سے چھوٹا دروازہ، اس سے چھوٹا سانپ بیٹھا ہوا ہے، منہ کھول کر کے تمہیں کھانے کے لیے، آپ پر ظلم کرنے کے لیے، تو ایسے وقت میں اسلام کہتا ہے جو سب سے چھوٹا سانپ ہے آپ اس دروازے سے جاؤ۔ آپ کو نقصان پہلے دروازے سے بہت ہوگا، دوسرے دروازے سے اس سے ذرا کم ہوگا، جو سب سے کم ہونے والا ہے اس دروازے سے جاؤ، لیکن جاؤ ضرور، جانا ضرور ہے، گھر میں بیٹھنا نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھیں گے وہیں بھوکے پیاسے مر کر کے مر جائیں گے۔ آپ کے حق میں، آپ کی طاقت میں، آپ کی استطاعت میں، استعداد میں جو کام ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا، آپ کو جانا ضرور پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ اب اس وقت ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہاں پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یہاں کینڈیڈیٹ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یا امیدوار کا نام لینے کی ضرورت نہیں، یا ایسے چھوٹے چھوٹے آپ ہماری قوم ایسے ہماری قوم کے ہر فرد ایسے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ان کو بچوں کو جس طرح دودھ پلایا جاتا ہے اس طرح سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر شخص سمجھ سکتا ہے کون بڑا ظالم ہے، کون چھوٹا ظالم ہے، کون بڑا چور ہے، کون چھوٹا چور ہے، کون بڑا ڈاکو ہے، کون چھوٹا ڈاکو ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یہ بڑا ڈاکو اگر آ جائے گا تو اس سے بڑا ڈاکہ ہو جائے گا، بڑا چور ہو جائے گا، بڑا چور جیت کر کے آ جائے گا، بڑی چوری ہو جائے گی، بڑا ظالم ہو جائے گا، ظلم بہت زیادہ ہوگا، چھوٹا چور آ جائے گا تو چھوٹی چوری ہوگی، چھوٹا ظالم آ جائے گا تو ملک میں جتنا ظلم اس کے وقت میں ہونے والا ہے کم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سمجھ کر کے، یہ چیزیں سمجھ کر کے آدمی کو ووٹنگ کے وقت ووٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی نے ووٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اسلام نے اس کے تعلق سے یہ کہا ووٹ گواہی ہے۔ یاد رکھیے ووٹ گواہی ہے اور گواہی آپ کو دینی پڑے گی۔ اس میں گواہی چھپا کر کے رکھنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ وہ پارٹی میرے ساتھ تو بہت اچھی ہے، وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جانتا ہے کہ قوم کے حق میں بہت زیادہ خراب ہے، بڑا ظالم ہے، چھوٹے ظالم سے بڑھ کر بڑا ظالم ہے قوم کے حق میں، ملک کے حق میں، شہر کے حق میں، لیکن میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے، اس کے کارکن میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، میرے فیملی کے حق میں اچھے ہیں، مجھے اس نے لال پتیاں بھی دیا ہے، ہری پتیاں بھی دیا ہے، میرے حق میں بہت اچھا ہے۔ یہ سوچ کر کے اگر وہ دیتا ہے تو وہ قوم کے ساتھ میں کھلواڑ کیا، اس نے خیانت کیا، قوم کو اس نے بربادی میں ڈال دیا۔ تو آپ ہری پتیاں دیکھ کر کے، لال پتیاں دیکھ کر کے ہرگز اپنے ووٹوں کو مت بیچو اللہ کے واسطے۔ اس وقت جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اگر غلط کینڈیڈیٹ کو یا بڑے ظالم کو، بڑے چور کو، بڑے ڈاکو کو اگر تم نے چن لیا تو لہٰذا تم نے قوم کو بربادی میں ڈال دیا، قوم کو بربادی میں ڈال دیا۔ یعنی اگر آپ کا ووٹ آپ نے 500 روپے میں یا 5000 میں یا 10,000 میں بڑے ظالم کو، بڑے چور کو اگر تم نے دے دیا، یاد رکھو تو گویا کہ تم نے ان مساجد کو، ان مذہبی شعائر کو، ان مدارس کو، ان مساجد پر جو کھڑے مینار ہیں ان تمام مذہبی شعائر کو تم نے بربادی میں ڈال دیا۔ اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں، ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کر کے ووٹنگ کے وقت ووٹ ڈالیں۔ ووٹ کے تعلق سے ایک اور بات، ایک اہم بات ہے، کیونکہ ابھی تو ووٹنگ ختم ہو جائے گی، اگلے ہفتے یہ الیکشن کا، سیاست کا بیان نہیں رہے گا، تو آخری بات ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو کہہ دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ووٹنگ کے دن اگر اس کے اوپر کوئی ضروری کام آ جاتا ہے ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ ضروری کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مثلا کہیں باہر جانا ہوا،
کہیں شہر سے باہر جانا ہوا اور ووٹ وہ ہر جگہ نہیں دے سکتا، اس کا پولنگ بوتھ جہاں پر ہوتا ہے وہیں جا کر کے دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنے اس کام کاج کو اگرچہ کہ 10,000 کا تمہارا گھوٹالہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، آپ 10,000 کے نقصان کو برداشت کرو 5 سال کے لیے اللہ کے پاس، اللہ سے آپ اپنی بات کو رکھ لیجیے، اللہ میں آج اگر ووٹ ڈالنے کے لیے جاؤں گا اور وہاں اگر میں بزنس کے تعلق سے، تجارت کے تعلق سے یا کوئی اور بھی غرض ہے، آپ کا نقصان 10,000 سے زائد ہو رہا ہے، 50,000 سے زائد ہو رہا ہے، نیت کر کے جائیں اللہ میں صرف اس وجہ سے اس نقصان کو برداشت کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں ووٹ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس نقصان کو برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اللہ میری اس قربانی کو تو قبول کر لے اور یہ ملک کو توڑنے والے ان ظالموں سے میرے ملک کو بچا لے، ان مساجد کو تو بچا لے، ان مدارس کو تو بچا لے، میرے ان مذہبی شاعروں کو بچا لے۔ اگر یہ نیتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو آنے سے بچائے گا۔ بہت سارے گھروں کے اندر معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمروں کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی لے جا کر کے ووٹ ڈلوا کر کے آئیں، آپ کا وقت گزر جائے، لگ جائے، لیکن جائیں ضرور۔ کیا ہوگا؟ میرے گھر سے 5 ووٹ ہیں، 6 ووٹ ہیں، 1 ووٹ اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر گھر کا آدمی اگر یہ سوچے 6 ووٹ میں سے 1 ووٹ اگر نہ پڑے تو کیا ہوگا، تو آپ بتاؤ پورے اعظم نگر حلقے سے، اعظم نگر پورے ایریے سے ہر گھر سے اگر 1 ووٹ 2 ووٹ اگر نہیں پڑا تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو متحد ہو کر کے، ہر شخص جانتا ہے کون سے پارٹی کو متحد اور ایک بڑی تعداد کس کی طرف ہے، آج ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اور جس کی طرف ہے وہیں پر متحد ہونا ہے، وہیں پر متحد ہو کر کے ووٹ ڈالنا ہے۔ کوئی آدمی نہیں میرے ساتھ میں اس نے ویسا کیا، میرے ساتھ میں ویسا اس نے کیا، اس لیے عروس بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دلہن جس طرح رس کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے نہیں ویسا ہوا، آگے انشاءاللہ کچھ کریں گے، ویسا کریں گے، عروس بن کر کے بیٹھنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ دلہن کو جس طرح سمجھا کر کے پھر اس کو جو ہے کھڑا کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس کو کسی طرح خوش کرنے کا جس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، یہ وقت دلہن کو سمجھائے جیسا سمجھانے کا وقت نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے چٹ کلیشیں ہوئی ہوں گی، اس کو آپ برداشت کر لو، صبر کر لو، لیکن میجورٹی بڑی تعداد کس کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھو، بڑے چور کو آنے سے بچانے کے لیے، بڑے ظالم کو آنے سے بچانے کے لیے، پتہ ہے وہ بھی چھوٹا چور ہے، چھوٹا ظالم ہے، آنے سے زیادہ نقصان ہونے سے کم نقصان ہو جائے گا، سب کے علم میں ہے۔ لہٰذا آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کو وہیں پر متحد ہو کر کے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے دن تھوڑا سا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے 35-36 تک ہمارا بیان ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج یہ الیکشن کے تعلق سے اہم باتیں تھیں، اس وجہ سے آپ کو بتانی پڑی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔